ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے پاس جو گیسٹ اسپیکر ہیں عالیہ، وہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ قربانی کی جو ایکچولی فلسفہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے کوئی بھی چیز قربان کر کے ہمیں کوئی پوزیشن دیتے ہیں یا ہم سے ہماری ٹیلنٹ ہماری فطرت کے مطابق جو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی آپ کے سامنے ابھی آیات چل رہی تھیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ترجمہ اگر آپ لوگ غور و فکر کر رہے تھے کہ امامت جو ملی ہے نا ان کو، لیڈرشپ ملی ہے، یہ کوئی کورس کر کے نہیں لیڈرشپ ملتا۔ یہ امامت کے لیے آپ کو کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا کہ میں 2 سالہ کورس کروں گا اور لیڈر بن جاؤں گا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر کوئی ایوارڈ ملتا ہے کہ اب امامت دی جائے گی، اب لیڈرشپ دی جائے گی۔ تو وہ قربانیاں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آس پاس آتے جاتے ہیں زندگی میں، ہر مرحلے پہ ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کمپرومائز مانگ رہے ہیں، لیکن ہم وہ کمپرومائز کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اور اس زبردستی کے کمپرومائز میں اگر ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اب تمہارا بس نہیں چل رہا، آپ صبر کر لیتے ہیں، اور یہ صبر کو ہم سمجھتے ہیں قربانی دی ہے میں نے۔ تو ایکچولی قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربان ہمیں کس چیز کو کرنا پڑتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری اپنی ذات سے جو قربانیاں شروع ہوتی ہیں اس کو ہم وقتاً فوقتاً دیکھیں گے۔ کل ہمارے ساتھ شیخ یاسین جو تھے انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے حضرت ابراہیم اور قربانی کا جو پرسپیکٹیو سامنے رکھا، اور آج ہمارے سامنے آپ کے سامنے ایک اور اسپیکر ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گی۔ تو ان سب لیکچرز کو سنتے ہوئے، ان سب سیشنز کو سنتے ہوئے آپ نے یہ اپنے لیے لائحہ عمل بنانا ہے کہ اس ذی الحج میں پہلے 10 دن میں ایسے کچھ کام کر لوں کہ جب عید آئے تو میں کچھ کر کے ہی عید مناؤں، میں کچھ کیا ہوا ہو ان دنوں میں، ان خاص 10 دنوں میں، تو مجھے عید کی کوئی سگنیفیکنس فیل ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں تو ذرا فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب آج کچھ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذی الحج کے جو دن ہیں نا، ان میں پہلے 10 دن کی کچھ خاص عبادات ہیں، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کیا ہیں۔ اور ہمارے سامنے حج کا ہی موقع آتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اللہ کی کال پہ چلے جاتے ہیں، ایک لیڈر کال کے لیے بلاتا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے لوگ کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، پوری پوری ریلیاں نکلتی ہیں، اور ایک لیڈر کی کال میں جلسے کے جلسے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میری ایک کال پہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، رسول علیہ وسلم کی سنت پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور سادے سے کپڑوں میں جو ہیں وہ حج کرنے پہنچ گئے ہیں، اور ایک کال تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں وہاں پہنچ تو جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں وہ مقصد نہیں پتہ ہوتا۔ لیڈر کے مقاصد تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، لیڈر کے منشور ہمیں پتہ ہوتے ہیں، پارٹی کی پالیسی ہمیں پتہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پالیسی ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اس لیے واپس جا کے ہم پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج کے سیشن میں کیا رکھا ہے، کون سے جیمز ہیں جو آج ہم اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ عالیہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ قربانی کا فلسفہ رکھیں گی۔ میوٹ ان میوٹ کرنا پڑے گا میرے خیال سے، کو ہوسٹ بنایا ہوا ہے آپ نے عالیہ کو؟ جی جی میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی کچھ آیات رکھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجة ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جیسا کہ ابھی یوشا نے بھی بتایا کہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ حج کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہنوں میں جو سب سے پہلے چیزیں، جو تصورات یا خیالات آتے ہیں، ان میں جو ہے وہ ایام حج کے 10 دن ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو قربانی، جانوروں کی جو قربانی ہے اس کا ہی ذہن میں ایک نقشہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا، حضرت بی بی ہاجرہ کا، صفا مروہ کا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں اور ان دنوں سے ان کا خاص تعلق بھی ہے۔ اور ہر ٹاپک جو ہے وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر ایک ٹاپک کے اوپر بھی بات کی جائے تو میرے خیال میں شاید زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ ٹاپک ختم نہ ہو۔ تو ہر ٹاپک پہ بات کرنا جو ہے وہ ہر وقت اس کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ایک ایک ٹاپک کو اگر الگ الگ رکھیں، اس پہ بات کریں اور اس میں سے ہم اپنے لیے کچھ عملی پہلو تلاش کریں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جو جو لوگ بھی تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سبھی لوگ مجھ سے علم میں بھی اور عمل میں بھی آگے ہی ہیں۔ تو اور در حقیقت یہ تیاری، یہ پروگرام جو بھی ہے، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے اپنے علم اور تقویٰ کے لیے ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اس میں سے لے سکوں اور آپ کے اس میں شیئرنگ ہو، آپ کے مشورے ہوں۔ آپ جب بھی کوئی چیز ہم جب مل جل کر پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس میں سے کچھ ہم اپنے لیے عملی پہلو لیتے ہیں، تو ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں جن میں کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بڑی رحمت اور برکت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان اکیلا ان عبادات کو کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس محفل کی برکت سے ہمارے جو بھی آج پہلو ہم لیں گے اس کو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان بنا دیں گے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ علم تو ہے ہی ہے، لیکن علم سے بڑھ کر عمل ہے۔ اور وہ عمل ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہوتا ہے، جیسے کہ قربانی کا ہی عمل اگر ہم دیکھیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، وہ ایسا عمل بن جاتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ جب ہم نے آیتیں بھی پڑھی ہیں اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہوا ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخر میں کوئی 70 یا 80 سال کی عمر تھی کہ جب ان کو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی اس بڑی تمناؤں کے اور دعاؤں کے بعد وہ ہوئے تھے۔ تو اس عمر میں ایک اولاد کا ہونا اور اتنی تمناؤں کے بعد ہونا اور اس پر اللہ کی یہ آزمائش آنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنا کہ اس کی ماں کو لے جا کر لگدگ صحرا میں چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک کھجور اور پانی کا مشکیزہ ان کو دیا اور ان کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔
یعنی ایک پہلو ہمارے یہاں پہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اس کا جو کمپینین، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، یعنی اس کا بھی نیک ہونا، اس کا بھی اللہ سے ایک تعلق ہونا کتنا اہم ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ یعنی یہی اگر وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتی تو آپ سوچئے میری اور میں اور آپ ان کی جگہ ہوتے تو کتنا واویلا مچاتے اور کتنا ہم شور مچاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی آزمائش ہے یہ۔ لیکن ان کی آپ صبر دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں جو ہے وہ نامراد نہیں چھوڑے گا اور اللہ جو ہے ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں بڑھاتے رہیں، ہمیں اکساتے رہیں، ہماری سپورٹ بنتے رہیں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ترین ہوتے چلے جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے مین ٹاپک جو آج کا رکھا ہے وہ ہم نے قربانی کا رکھا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے۔ تو قربانی کا جو لفظ ہے وہ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے قریب ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب انسان اپنی جان، مال، اولاد یا کسی بھی حلال جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب میں ابھی صبح کی تیاری کر رہی تھی اور میں پڑھ رہی تھی تو میں نے غور کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کے جتنے سال گزارے ہیں، اگر اتنے سال میں میں نے کسی بھی چیز کی ٹریننگ لی ہوتی تو میں کتنی ایکسپرٹ بن گئی ہوتی۔ یعنی ان کیس کہ اگر میں ڈاکٹر بن رہی ہوتی تو مطلب 30-40 سال کے بعد، اگر میں 30-40 سال اس کو پڑھتی رہتی میڈیکل کی فیلڈ کو، تو میں اسپیشلسٹ سے بھی بڑھ کے کوئی مطلب پروفیسر آف میڈیسن یا کچھ بن چکی ہوتی۔ یا میں اگر مطلب میں آرکیٹیکچر بن رہی ہوتی، میں کوئی نرس بن رہی ہوتی، میں کچھ بھی کوئی انجینئر بن رہی ہوتی، تو میں اتنی ہر سال کی ٹریننگ لے لے کے، یعنی سال میں کئی کئی بار مجھے ٹریننگ مل رہی ہوتی، تو میں یقیناً کسی نہ کسی مقام پر پہنچ چکی ہوتی۔ لیکن میں نے دین کے معاملے میں جو میں نے ٹریننگز لی، یعنی اگر میں اپنی عمر کی چلیں آپ لگا لیں گے 6 سال کی عمر سے، تو ہم 6 سال کی عمر سے تو ہم نماز پڑھنا اور یہ چیزیں سیکھنا شروع ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے اتنے سال کی ٹریننگ لی، لیکن میں کہاں کھڑی ہوں، میرا کیا مقام ہے چلیں دنیا میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی، دونوں جگہ پہ میرا کیا مقام ہے۔ تو مجھے اس میں پھر جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ سب سے زیادہ یہ لگی کہ میں نے جو بھی ٹریننگز لی وہ ان کو اس طرح سے فوائد سمیٹے ہی نہیں کہ وہ ٹریننگ مجھے اللہ کے قریب کرتی، ورنہ آج یقیناً میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے، ایسے مطلب انبیاء تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں سبع صابین، تبع تابعین، ہمارے سامنے ایسے بے تحاشا لوگ گزرے ہیں، ان کی یعنی کتنے تو ایسے ہیں صحابہ کرام کے جن کے نام بھی مطلب نہیں محفوظ ہو سکیں، یا ہو سکیں تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے، ہمارا کیونکہ علم اتنا محدود ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ آج جن کا نام لیتے ہی ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت، حالانکہ ہم نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ کس فیملی سے تھے کیا نہیں تھے، یعنی کوئی ویسا نہیں، لیکن صرف سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے بس حضرت بلال کا نام سامنے آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام سامنے آتا ہے، کسی بھی کوئی صحابیات کا نام سامنے آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام، کسی کا بھی نام سامنے آ جائے تو ہمارے سامنے ایک ان کی پوری تصویر آ جاتی ہے، اور ہمارے دل میں بغیر ان کو دیکھے، بغیر ان سے ملے، ایک محبت کا جذبہ پھوٹتا ہے ان کے لیے۔ تو آخر وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا کہ نہ ان کے پاس کوئی اعلیٰ مقام تھا، نہ کوئی ان کے پاس اعلیٰ لباس تھا، لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک ہے۔ تو اس کی وجہ پھر مجھے یہی لگا کہ وہ کیونکہ اللہ کے اتنے قریب تھے، اللہ سے اتنی قربت تھی ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ رکھتی ہوں کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا، تو اللہ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے، ہم میں سے کوئی بھی انسان نہ اس سے محروم رہا ہے اور نہ رہے گا رہتی دنیا تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو بنا کے بھیجا ہے تو اس نے انسان کو آزمانا ہے۔ اب ان باتوں میں جو لوگ پورا اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، یعنی یہ نبی سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ وہ آپ ان سب باتوں پر پورے اتر گئے ہیں تو میں آپ کو تمام لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔
آپ سوچیں کہ پیشوا یا امام جو ہے وہ چیز، یعنی کسی بھی ادارے کا اگر آج مجھے کوئی کہا جائے کہ آپ کو اس ادارے کا ہم سربراہ بنا رہے ہیں، تو آپ سوچیں میرا یا میری فیملی کا خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کے کسی بچے کو کہا جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سی ای او بننے والا ہے، کسی بھی فرم کا کوئی ڈائریکٹر بننے والا ہے، آپ کو اطلاع ملے تو ہم مطلب خوشی سے، فخر سے ہمارا سر بلند ہو جائے گا۔ نہ صرف ہماری اپنی اولاد کا، ایون ہماری فیملی میں سے بھی کسی کا ہو۔ تو یہ چیز کہ وہ پوری امت کا امام کا پیشہ بنانے والے تھے، آخر کس بنا پر؟ ہم تو کچھ پڑھیں گے یا ہم کچھ لکھیں گے، ہم کچھ ڈگری لیں گے تو بھی ہمیں کوئی رتبہ ملے گا، لیکن وہ ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جس کی بنا پر انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف وہ کیا کرتے تھے؟ قربت اختیار کرتے تھے، اللہ کے قریب ہوتے تھے، جو بھی آزمائش آتی تھی وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں یا عبادات معاملات، دیکھیں عبادات اور معاملات کے تھرو ہی آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش کوئی الگ سے نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی آزمائش آتی ہے، کیا ہم اس کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں؟ اگر تو ہم دیکھیے، اب ہم ضرور اپنی زندگی پہ غور کریں گے، میں نے بھی کیا اور آپ بھی کریے گا، کہ جن آزمائشوں میں ہم نے صبر استقامت جتنی دکھائی، اتنا اللہ نے ہمیں اس کا انعام دیا، اللہ نے ہمیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ اور جتنا کم ہم نے صبر کیا، کم اس کا رزلٹ آیا، جتنا زیادہ کیا جس معاملے میں، اس کا اتنا زیادہ رزلٹ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ذریعے کیا کیا؟ یہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ ایک اولاد کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قتل کر دینا، لیکن ان کو کس چیز نے آسان بنا دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے اور اللہ کو پہچانتے تھے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اس زندگی بھی اس بچے کی اللہ نے ہی دی ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے پاس جائے گا، اور اللہ سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جب مجھ سے اس بچے کی قربانی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے یقیناً اس کے نتیجے میں میرے لیے کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام رکھا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ و عرفہ مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یقین اس جو ہے نا انسان کو کیا کرتا ہے کہ اپنے بچے کے اوپر چھری پھیرنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہم عبادات اور معاملات کے ذریعے اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے لیے ہم قربانی دیں گے، تو آپ سوچئے کہ کیا ہمارے لیے آسان نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم سارے ان معاملات میں جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں وہ آسان کر دیں ہمارے لیے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں آزمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مشکلیں آزمائشیں جو بھی آئیں گی وہ یقیناً ایسی ہوں گی کہ جن پر ہم پورا اتر سکتے ہوں گے 100%۔ ہاں، اگر ہم نہیں اترتے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے معاملات میں، ہماری اس میں ایفرٹ میں کمی ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اس کے اندر۔ تو جب ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک ایسا دور آیا تھا کہ جب معاملات اور عبادات پر روحانیت کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جب عبادات کو بہت زیادہ توجہ دی گئی اور معاملات کو بس پوچھ ڈال دیا گیا، اور عبادات کو بہت زیادہ۔ لیکن الحمدللہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ میڈیا کا دور ہے، اور ہر تمام لوگوں تک تمام چیزیں بڑی آسانی سے مہیا بھی ہیں اور پہنچ بھی رہی ہیں۔ تو یقیناً لوگوں نے، جو اس طرح کے لوگ تھے کہ جو سوچو اور فکر کرنے والے لوگ تھے اور غور و فکر کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہیں معاملات کے اوپر، جبکہ عبادات بنی کس لیے ہیں؟ معاملات کے لیے بنی ہیں۔ تو معاملات کو لوگوں نے پیچھے پس پوچھ ڈال دیا، بس انہیں یہ لگا کہ اگر ہم نے نمازوں میں زیادتی اختیار کر لی اور ہم نے روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیے اور ہم نے مطلب، تو ہم ثواب پہ ثواب حاصل کرتے چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم و عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ یہ تمام عبادات کی جو اہمیت ہے وہ اس صورت میں ہی ہے کہ جب آپ اس کو معاملات میں یوز کریں۔ آپ دیکھیے کہ حج کا سیزن آتی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب ہمیں جو ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ ہم میں سے تمام لوگ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ مطلب فلانا بکرا، یہ اونٹ، یہ گائیں، کوئی حصہ، کوئی پوری گائیں، کوئی
جو بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور بالکل اس کا حکم ہے اور اسی طرح سے ہی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ابھرتا کہ اچھا اس قربانی کے ساتھ مجھے کیا-کیا قربان کرنا ہے؟ مجھے اپنے کون سے جذبات، اپنے احساسات، اپنے معاملات کی وہ کوشش کروں کہ اس رمضان میں اپنی جائزہ لوں کہ اس دفعہ مجھے کیا قربان کرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر میں نے یہ 30-40 سالوں میں اس قربانی کو اس طرح سے لیا ہوتا اور اس طرح سے غور و فکر کیا ہوتا، تو آج میں کتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہوتی قربان ہو اللہ کی راہ میں قریب ہونے میں یا اپنے معاملات کو قربان کرنے میں۔ تو مجھے بڑی یعنی کمی لگی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی نہیں رکھی ہے، اللہ نے پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام بنا کے دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اور ہم بہت آرڈینری چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہو ہی نہیں پاتی۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب روٹی پکانا شروع کرتی ہے تو اسے اتنا مشکل لگتا ہے، ابھی بھی آج کل مجھے کچھ بچی ایسی ملتی ہیں کہ انہیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ روٹی پکائیں یا وہ پیڑا بنانا، یا جو ہم میں سے جو خواتین ہیں جو کہ کرتی چلی آئی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، روٹی چاہیے کھٹاکھٹ جلدی سے انہوں نے پیڑے نکالے بنائے اور کر لیے، کیونکہ اس کی ان کو پریکٹس ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو بریانی بنانی نہیں آتی اس کو بریانی بنانی بہت مشکل لگتی ہے، جس کو بریانی بنانی آتی ہے وہ 2 منٹ میں جو ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ کیا مشکل، لاؤ کھٹاکھٹ سامان نکالا اور بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب میں اور آپ اللہ کی راہ میں قربانی کی پریکٹس کریں گے تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے آپ کو اس راہ پہ لے کے آنا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ایسا بنانا کہ ہم جو ہیں وہ دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور ہم اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ کر جائیں۔ تو جب تک ہم قربانی کے فلسفے کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نماز کو لے لیں، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے، کس چیز کی دیتا ہے؟ اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے۔ مطلب 5 وقت اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ایک بڑی بات ہے۔ آپ کو 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ ٹائم نکالتے ہیں اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں جتنا ہم اللہ کے قریب، آج آپ دیکھیں میں اور آپ کاؤنٹ کریں ہم کتنے ہزار دفعہ یا پتہ نہیں لاکھ دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نمازوں میں۔ الحمدللہ جو بھی یہاں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو آج قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں سننا۔ تو ہماری ان نمازوں نے، اتنے سالوں کی ٹریننگ نے ہمیں کتنا اللہ کے قریب کیا۔ میں نے اور آپ نے کتنے سال کے روزے رکھے ہیں، کتنے سالوں کے، آپ بتائیے کہ تو کیا لیول ہونا چاہیے تھا میرا اور آپ کا ایمان کا اور جذبے کا۔ یقیناً آپ لوگ کا زیادہ ہوگا لیکن میرا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، ہم کتنے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے چلے آئے ہیں، لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو کیا ہم اس سے وہ تقوی حاصل کر سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ تو آج ہوا کیا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب بہت ظاہری چیزوں کے اوپر ہم بہت اٹک گئے تھے۔ نماز میں کیا ہوتا تھا؟ صفیں درست ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ مسجدوں میں لڑائی ہونے لگی تھی کہ نماز کی صف ایسے ہونی چاہیے، لوگ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کے کندھے کو جو ہے نا وہ مطلب یقین کریں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کندھے میں تکلیف ہو جاتی تھی، اتنے زور سے کندھے سیدھے کرتے تھے کہ بھئی یہ صف میں ایسے کھڑا ہونا چاہیے۔ ارے آپ کے بال دکھ رہے ہیں، دوپٹہ کھینچ لیا عورت کا کہ بھئی آپ کے بال دکھ رہے ہیں، نماز کیسے ہوگی آپ کی؟ تو یہ چیزیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ فلسفہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اگر بال نماز میں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ میں رہوں اس طرح سے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو آپ دیکھیں نا، میں بغیر بالوں کے آؤں، بغیر دوپٹے کے آؤں، میرے بال نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ زندگی میں، آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو کیسے با پردہ اور با حیا ہو کے رہنا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صفوں کے درمیان شیطان گھس آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ جڑ کے رہو، ایک دوسرے سے محبت سے رہو، ایک دوسرے کے قریب رہو۔ ہم نے صفوں کو اہم بنا لیا کہ صفوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے بال نظر نہیں آنے چاہیے، ہمارے ٹخنے جو ہیں ان سے وہ شلوار جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے لیکن ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے، اور اس کی جو اصل مغز تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نماز میں حکم ہے کہ اول وقت میں جماعت، لوگ یعنی اول صف میں جانے کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور باقاعدہ ناراضگی ہو جاتی ہے اس چیز کے اوپر، جبکہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں یا آپ آخری صف میں نماز پڑھیں۔ اللہ کو فرق اس سے پڑتا ہے کہ
نماز میں اول وقت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نیکی کا کام ہو تو تم اول وقت میں وہاں پہنچو۔ تو اگر ہم اس سے اصل سبق حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے اصل لیسن لے رہے ہیں اور ہم دنیا میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو اللہ کو وہ سب بہت پسند ہے جو اول صف ہے۔ ورنہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں اور آپ کھڑے ہوں یا ہم آخری صف میں کھڑے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی مطلوب نہیں کہ میں اور آپ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں۔ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ سوچیں، کبھی ہم لوگ سوچیں تو صحیح اس کے اوپر غور و فکر ضرور ہم کریں کہ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ جو بھوک پیاس میں جو چیز آپ نے محسوس کی، وہ آپ نے اپنے بھائی بہن کے لیے محسوس کی کہ نہیں کی، کہ جن کے پاس روٹی اور کھانا اگر نہ ہو تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حج کی قربانی کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ حج کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور یہ مطلوب نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہم چونکہ مطلب ملک سے باہر ہیں تو ہمیں بھی یہاں پہ بڑی آسانی لگتی ہے کہ بھی فون پہ بک کرا لیتے ہیں کہ قربانی کا جو ہے وہ بکرا، اور وہ نمبر دے دیتے ہیں آن لائن کہ یہ نمبر ہوگا، اس نمبر پہ جا کے جو ہے وہ 4 پیس کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ بکرا لے جائیں۔ اور یہاں پہ تو جو ہے وہ لینے والے بھی نہیں ملتے ہیں کہ بہت زیادہ تقسیم گوشت کی جائے، کیونکہ آس پاس پڑوس میں کچھ ہوتا نہیں ہے ایسا معاملہ، تو وہ گوشت بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ دوستوں کو دے دیا، خود کھا لیا ہم نے۔ لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے، اصل جو قربانی وہ کیا تھی؟ کہ خود انسان جو ہے وہ گائے بکرے جو ہیں ان کو پالے، ان سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آپ کو ویڈیو بقرعید آئے گی نا تو آپ کو اکثر ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ چھوٹے بچے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں جب ان کے گھر کے قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت سی میرے سامنے ایسی ویڈیوز آئی ہیں اور میں نے دیکھی ہیں، اور ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی اصل روح کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آخر وہ بچہ کیوں رو رہا تھا اتنا بے تاب، کیونکہ اس بچے کو اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس سے اس کی قربانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اس چیز کو، آپ دیکھیں کہ یہ سارے ٹرینڈز ہیں جو آج کل کے ایک دنیا کے ایک ٹرینڈ ہے جو اس طرف جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے اندر اس کی رو میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جانور کو پالیں اور اس کو قربان کریں، اور اس تکلیف کو محسوس کریں جو حضرت ابراہیم السلام نے اس وقت محسوس کی ہوگی جب ان کو کہا گیا ہوگا۔ اور جب آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں ایک دفعہ قربان کر دیتے ہیں تو پھر آپ اور چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم سب لوگ، کہ ٹھیک ہے ایک چیز انسان کو مزہ لگ جاتا ہے نا اس چیز کا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات، اس کے ثمرات دکھاتے ہیں، تو انسان پھر اور زیادہ اللہ کی راہ میں جو ہے اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو جب تک ہم قربانی یا قرب کا مطلب نہیں سمجھیں گے، اللہ کے قریب ہونا قرب کا مطلب ہے، قربانی کا مطلب ہے۔ کوئی بھی قربانی دی، زکوٰۃ کی قربانی دی، نماز کی قربانی دی، کیا کہتے ہیں حج میں جو ہے وہ تو پورے مطلب تمام عبادات کا نچوڑ حج کے اندر آ جاتا ہے، اس کی قربانی دی، جس چیز کی بھی قربانی، اس کے نتیجے میں ہوا کیا، ہم کتنے اللہ کے قریب آئے، یہ ہے اصل پیمانہ اپنے آپ کو ہمیں جانچنے کا۔ تو اگر آج ہم ان چیزوں کے اوپر سوچنا شروع کریں گے اور عمل کرنا شروع کریں گے، آپ یقین کریں ہماری زندگیوں میں اتنی برکت اور اتنی رحمت آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ آج جو ہم اپنی زندگیوں میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں، آج جو ہم اپنی صحتوں میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں بے برکتی محسوس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس کی اصل روح کے بغیر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بہت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ ہم لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ہم بہت کم اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے غور و فکر، تدبر، تفکر، مطلب پورے قرآن میں آپ کو ہر آیت کے بعد یہ ملے گا کہ کیا تم غور و فکر کرتے ہو، کیا تم عقل رکھتے ہو، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کیا تم نے کبھی ساخت پہ غور کیا ہے، غور و فکر کیا، یعنی اس طرح کی تکرار ملے گی آپ کو بے تحاشا قرآن میں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کام کرے، کچھ بھی کام کرے، اس کے پیچھے اس کی وہ دماغ، اس کی عقل ساتھ اس کے کام کر رہی ہو، اور وہ اندھا دھند، یعنی میں نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو آج آپ نے اس کو لے لیا، کل کسی اور نے کچھ اس کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو لے لیا۔ یہ چیز ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج بے تحاشا ایسی لوگ کام کر رہے ہیں، ایسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، انڈیویجول لوگ کام کر رہے ہیں، بے تحاشا کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے تو ہمیں چننا ہوگا نا کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے عقل کو، اپنے غور و فکر کو دعوت دینی پڑے گی، کہ ہم دعوت دیں کہ اچھا کون ہے جو ہمیں روحانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں عبادات کی ظاہری مغز کی طرف، ظاہری ایک خول ہوتا ہے نا، جیسے اخروٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک
छिलका होता है, असल मगज़ उसके अंदर होता है। तो वो क्या करते हैं कि बाज़ लोग होते हैं वो ऊपर-ऊपर के छिलके की तरफ ही रखते हैं, वो आपको मगज़ तक जाने ही नहीं देते। तो हमें खुद गौर व फ़िक्र करके उस मगज़ को निकालना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि हर शख़्स जो कुछ कमाता है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। मैं और आप कभी भी इस चीज़ से बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते कि मैंने और आपने ये कह के हम वो हो जाएँगे, अल्लाह ताला उसने तो मुझे ऐसे कहा था या उसने तो मुझे ये सुझाया था या मैंने तो फलानी जगह पे ये पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाएँगे, क्या मैंने तुम्हें कुरान में बार-बार ज़िक्र नहीं किया था कि तुम जो हो वो गौर व फ़िक्र करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, और जो गौर व फ़िक्र करता है अल्लाह के नाम में, अल्लाह कभी उसको महरूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो महरूम रहेगा तो फिर वो बरी ज़िम्मा है। फिर अल्लाह ताला के सामने वो ये सवाल कर सकता है कि अल्लाह ताला, मैंने तो बहुत गौर व फ़िक्र किया था, मैंने तो बहुत तदब्बुर किया था, लेकिन मुझे मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं मेरा राह मिली। तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ़ करेंगे। लेकिन मेरे और आपके साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे और आपको अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया है, अक़ल और फ़िक्र भी दी है, ऐसा माहौल भी दिया है और तमाम ऐसे हालात भी दिए हैं कि हम अल्लाह के आगे मैं और आप किस मुँह से हम खड़े हो जाएँगे कि अल्लाह में हमें तो पता ही नहीं था, या हमें तो पता ही नहीं चला, या मैंने तो ये किया था, या मैं तो इसको सही समझती थी। अल्लाह ताला फरमाएँगे कि तुम्हारे पास सब कुछ मुहैया था, सब कुछ आसानी थी, बस तुमने गौर व फ़िक्र नहीं किया। तुमने उस पे उतनी मेहनत तवज्जो नहीं की जितनी तुम्हें दुनियावी मामलात में तुम करते थे। एक-एक चीज़ की तरफ आप देखिए, हमें बच्चों का स्कूल का एडमिशन हो, हमें अब किसी डॉक्टर के पास जाना हो, हमें कोई ड्रेस लेना हो, कितनी हम मतलब ज़ौक-शौक से हम उसकी वो करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ हम चुनें। अच्छा कोई ब्रांड का हम लिबास पहने, कोई डॉक्टर है तो वो अच्छा उस फ़ील्ड में मास्टर हो तो हम उसके पास जाएँ, स्कूल, यूनिवर्सिटी हो तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे स्कूल में जो है उनका एडमिशन हो। तो ये हमारा हक है, अल्लाह ताला ने हमें इसका इख्तियार भी दिया है। तो क्या दीन के मामले में मेरा और आपका भी यही तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए कि हमें उसमें से फिर बेहतरीन चीज़ चुननी चाहिए कि जो मुझे और आपको अल्लाह के करीब कर दे। असल चीज़ ये है कि हमारे लिए अमल करना आसान ही जभी होगा, किसी भी मामले में, ख़ास तौर पे मामलात में। नमाज़ देखें, नमाज़ जो है वो तो बेसिक टूल है मामलात को सॉल्व करने का, मामलात को डिसॉल्व करने का, मामलात के अंदर अपना रोल प्ले करने का। तो जब तक हम उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं लेंगे, हम मामलात को कैसे हैंडल करेंगे? हम देखते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मौके पर इमदाद का वो किया था, तो क्या किया था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा सामान ले आए थे। हज़रत उमर या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अपने घर का आधा सामान ले आए थे। वो क्या चीज़ थी जिसने उनके लिए उस चीज़ को आसान कर दिया था? या हम जैसे देख रहे हैं कि कुर्बानी के लिए उन्होंने अपने बेटे को जो है वो लिटा दिया था, या अपनी बीवी और बच्चे को वो छोड़ आए थे। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो किस बिना पर पत्थर जो थे वो पेट पर बाँधा करते थे। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ ने आसान की थी उनके लिए? अल्लाह के ऊपर यकीन ने आसान की थी। वो अल्लाह को जान गए थे और पहचान गए थे। तो हम में से आज देखें आप और मैं जो हैं, यकीनन हम अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से है कि हम अल्लाह ताला ने हमें इतनी समझ-बूझ अब दी भी है और हमने इसको अप्लाई भी यकीनन किया है अपनी ज़िंदगियों में, कि जिसकी बिना पर अगर हम महसूस करते हैं, हम में से कुछ लोग होंगे कि जो किसी न किसी रिश्ते से महरूम कर दिए गए। अल्लाह ताला ने जो है वो ले लिया उनसे उस रिश्ते को वक़्त से पहले, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही दिखाया कि अल्लाह ने उनके लिए कितनी आसानियाँ की। किसी की माँ ले ली, किसी का शौहर ले लिया, किसी की औलाद ले ली, किसी का कुछ, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें हम लोग किसी भी मामले में, तो अल्लाह ताला ने हमें उससे बढ़ के वो चीज़ दी। बेशक वो उन लोगों की कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उससे बढ़ के वो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दे दी। तो अल्लाह ताला जब हम और ज़्यादा अल्लाह के करीब होंगे, और ज़्यादा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे अपनी ख़्वाहिशात को, अपने मामलात को, तो अल्लाह ताला क्यों हम पे और रहमत नहीं बरसाएगा। आज देखें मुल्क के जो हालात हैं, इस्लामी ममालिक के जो हालात हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, उसमें क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है? क्या इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही कि हज पे अगर हम देखते हैं, हज तो छोड़े, इस दफ़ा तो रमज़ान में जो है वो ये आलम था कि एक वक़्त आया था कि उन्हें जो है वो दरवाज़े बंद करने पड़ गए। मक्का मुकर्रमा के और मदीना मुनव्वरा के। इतनी पब्लिक पहुँच गई थी। तो आप सोचें कि अगर इतने लोगों के अंदर वो जज़्बात होते, वो ईमानी क़ुव्वत होती, तो जो आज जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है, क्या वो होता? वो वजह क्या है कि वो उस इबादत को बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि अल्लाह के घर के तवाफ़ करने को
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ حاضری دینے کو یقیناً اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے. ہم اس سے بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے اور اس کی اہمیت کو ہمیں یقیناً مطلب اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ میرا گھر یعنی خانہ کعبہ کی حرمت بے شک اس روئے زمین پر سب سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا ایک بندہ، میرا ایک انسان جو میں نے دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ میرا اس خانہ کعبہ، اس کی اہمیت اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. لیکن آپ اور میں شاید کسی وقت اس بات کو سمجھتے ہو نہیں، کسی وقت ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ اچھا یہ جو انسان ہے یہ میرے لیے خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. جس سے بھی میرا معاملہ ہو رہا ہے کسی بھی طرح کا، چاہے وہ میرے گھر ہے، چاہے وہ میرے گھر سے باہر میرے دوست ہیں، میرے رشتے دار ہیں، جو لوگ بھی ہیں، تو جب ہم ان چیزوں کو بار بار اپنے اندر یاد دہانی نہیں دیں گے، یاد دہانی نہیں کریں گے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم معاملات کو کیسے سنبھالیں گے؟ آپ سوچیں کتنا مشکل ہے. یعنی ایک میاں بیوی کا ساتھ رہنا، ایک ماں مطلب اولاد باپ کا اور اولاد کا ساتھ رہنا، سسرال میں ساس نندوں کے ساتھ رہنا، میکے میں بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داریوں میں پھوپھی چچا تایا ان لوگوں کے ساتھ رہنا، محلے میں دوست احباب جو ہیں ان سے کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے. دن رات کی ایک چومکھی لڑائی ہوتی ہے جو ہمیں لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے. لیکن کون جیت جاتا ہے اس میں؟ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. وہ ان معاملات کو اتنی آسانی سے سنبھال لیتا ہے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو مجھے انعام ملنا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا پیارا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے کچھ اللہ کی راہ میں کچھ چھوڑنا بھی پڑا تو میں چھوڑ دوں گی، کیونکہ مجھے اس کے بدلے میں جو انعام ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پکا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تو مجھے تمہیں دینا ہی دینا ہے. تو یہ ایمان اور یہ یقین ہمارا جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. تو ہر لمحے کی قربانی ہے، ہر لمحے کی یہ حج کی قربانی تو ہے ہی، یہ تو مین ایک وہ ہے، لیکن ہمیں ہر لمحے کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ذوالحجہ کی تو جو دن ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وہ چیزیں باتیں جو مجھے آپ میں سے زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہے تو ہم خود پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اور ہم گوگلس پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ رمضان کی جو 10 دن ہیں وہ افضل ہیں یا ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذوالحجہ کے دن 10 دن جو ہیں اور رمضان کی جو 10 طاق راتیں ہیں وہ، یعنی وہ جو رمضان جو ہے وہ طاق راتوں کی اپنی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ذوالحجہ کے دن کی، وہ ذوالحجہ کے دن اب آ رہے ہیں جس میں اور آپ اور اس دنوں سے پہلے بھی مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنوں میں، خاص دنوں میں اپنے آپ کو کیسے اپ گریڈ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کس کس چیز کی قربانی دیتے ہیں ہم. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن آتے ہیں جو اسپیشل ڈیز آتے ہیں نا کسی بھی چیز کے، اللہ نے ویسے بھی عید کا رکھا ہے، رمضان کے رکھے ہیں، بقرعید پہ رکھا ہے، کچھ دن آتے ہیں تو یہ ایک اسپیشل بوننزا ہوتا ہے جو کہ انسان کے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر بچوں کے اسکولوں میں بھی آپ دیکھیں کوئی فیسٹیولز آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اسپورٹس ڈے آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب 14 اگست ہوتی ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی میچ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائنل مطلب فنالے گالا اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیز، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی اس چیز کو ایک اسپیشل ایونٹ بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ جو اس کے ذوالحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں یہ ایک خاص دن ہے اس لحاظ سے کہ ہم اپنے ایمان کو بوسٹ کریں اور ہم اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ جس کے نتیجے میں، یعنی جو بھی ذوالحجہ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، ایک عظیم الشان کارنامہ تھا جو انہوں نے دیا تھا، اور جس میں انہوں نے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چو چرا کیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. لہذا اس قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے عظیم الشان عمل کو اگر ہم یاد کریں اور اپنے دل میں یہ جذبات پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ہم جان قربان کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ کے حکم پر ہم اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کر دیں گے، اور اللہ کی محبت میں ہم اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں گے. تمام نہیں کر سکیں گے، یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں، کیونکہ اگر ہم نے تمام کر دی پھر تو ہم کامل ہو گئے، اور کامل ہونا اللہ کو مطلوب بھی نہیں.
غلطیاں ہوں گی، ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ہم کم از کم اپنا سفر تو جاری رکھیں اور اس سفر میں ہم آگے تو بڑھتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس سفر میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہوں۔ تو یقیناً میرا اور آپ کا یہ سفر، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کسی کا بھی، کسی کے پاس زیادہ ٹائم ہے، کسی کے پاس کم ٹائم ہے، لیکن کم از کم جو ٹائم ہے اس میں میں اور آپ ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، کہ ہم ایک دوسرے کے ایمان کو بڑھانے میں سپورٹ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو میرا ایمان آپ لوگوں کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ لوگ میری مدد نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو مجھے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ کی ہر لمحے ضرورت رہے گی۔ آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کو مجھے سمجھانا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو ایسے موقع نکالنے پڑیں گے کہ جہاں پہ ہم مروت میں، لحاظ میں ایک دوسرے کو نہیں کہہ پاتے بہت سی چیزیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس فلسفے کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہمیں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بننا پڑے گا۔ جہاں ہم دنیاوی کاموں میں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہیں ہم آخرت کے لیے بھی ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں۔ ہم آج سے کوشش کریں، ہم آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ان کی محبت دل میں بڑھاؤں گی، میں ان کو وہ مقام ان کو دوں گی جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور میں جو ہوں اپنے آپ کو ان اس قابل بناؤں گی کہ آج کل جب میں کل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میری نیکیاں، میرے اعمال صرف اس لیے نہ ضائع ہو جائیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتے داروں کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ میری نیکیاں، میری کمائی جو بھی تھی میری عمر بھر کی نیکیوں کی صورت میں وہ لے جائیں۔ تو اور دوسرے یہ کہ وہاں پہ اس شرمندگی کا کیا احساس ہوگا جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، اور میرا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ جو میرا بہن بھائی، جو میرے رشتے دار دو، وہ میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم میرے تم نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں کہاں کمزور تھی؟ مجھے احساس تو دلایا ہوتا۔ تو یہ جو سارے انیشیٹ لی جاتے ہیں، یہ جو ساری کلاسز لی جاتی ہیں، پروگرامز ارینج کیے جاتے ہیں، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، یہ اس محبت کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اپنی ٹائم کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں۔ کتنا قیمتی ٹائم ہے میرا اور آپ کا، سوچیں تو چھوٹی بات ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اپنے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی، ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ یہ قربانی ہے کہ میں نے اور آپ نے تہجد پڑھ لیا، 5 نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے، ان کی اپنی اہمیت ہے، اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو قرآن میں ان کا ذکر آ گیا ہے، لیکن ان کی اہمیت کو اس لحاظ سے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب قربانی دینی ہے تو تمام معاملات میں اہمیت دینی ہے قربانی کو۔ صرف قربانی حج کی قربانی نہیں ہے ہمارے لیے کہ بکرا ذبح کر کے، آپ سوچیں اس کی کتنی تہ میں ہم اترتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے حصے ہیں، کتنا گوشت، کتنا فلانا، ٹھیک ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ سے اس 10 دنوں میں، ہم جب قربانی کے لیے اپنے ناخن نہیں تراشتے، اپنے بال نہیں کاٹتے، ہم کتنی چیز، تو وہیں پہ میں اور آپ اپنے لیے اس چیز کو بھی پابند کریں کہ میں اپنے جذبات اور احساسات کو قربان کروں گی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور میں ان کی سپورٹ بنوں گی، اور میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ میں عہد کرتی ہوں، ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے اپنے معاملات کی قربانی دے سکیں، اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی قربانی دے سکیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی جو ہے ایک بڑی عبادت سے بہتر ہے۔ کہاں ہم چشم پوشی کرتے ہیں، کہاں ہم ناگواری کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو رہا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، اور کتنا بہترین اجر ہے جو وہ اللہ کے یہاں جمع کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں کمی رکھتے ہیں، یا جو محروم، تو میں نہیں کہہ سکتی کہ سب کوئی محروم ہے ہم میں سے، الحمدللہ، لیکن کمی بیشی ضرور ہوتی ہے، تو جو لوگ کمی کر رہے ہیں وہ اس میں اضافہ کریں، اس کو بڑھائیں، اور جو پہلے سے آتا ہے وہ اور اپنا اسٹیٹس کو بڑھائے، اپ گریڈ کرے اپنے آپ کو۔ تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک اللہ نے ہماری سانس رکھی ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اس جنگ کو لڑتے رہیں گے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف کھڑے رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم قربانی دیتے رہیں گے۔
ہر سال کی قربانی کے ساتھ، اور ہر سال کی قربانی کے ساتھ ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے معاملات کی جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم ضرور دیکھیں گے کہ پچھلے سال میں نے کس طرح سے قربان کیا اپنی ساری ان نفسانی خواہشات کو، اور اگلے سال کے لیے میں نے کیا عزم لیا. تو یہ قربانی اگر ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے کوئی سپورٹ کر سکے ضرور سپورٹ کریں. دیکھیں یہ اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام بھی اکیلے نہیں ہو سکتا. کون سا کام ہے مجھے بتائیں؟ کوئی ایک فرم مجھے، کوئی ایک کمپنی مجھے، کوئی ایک انڈسٹری کوئی مجھے دکھا دیں کہ جو ایک آدمی پہ چل رہی ہے. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور ایک 2 11 ہو جاتے ہیں، 11 اور 11 جو ہیں وہ کئی ہزار بن جاتے ہیں، کئی ہزار جمع ہوتے ہیں وہ کئی لاکھ بن جاتے ہیں، یعنی کئی گنا طاقت ان کی ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمیں صرف سننا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور مجھے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے کہ میں اپنا رول کیسے ادا کر سکتی ہوں. ہر کوئی جب اپنا رول ادا کرے گا، آپ سوچیں دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا کوئی بیکار کی چیز یا بیکار کی جگہ نہیں بنائی ہے. بے شک اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. ایک مردہ بکری کے بچے سے مثال دی گئی ہے نا کہ اس سے بھی کم ہے، لیکن دنیا بنائی بہت خوبصورت ہے. جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا، اس کے لیے فاقہ، اس کے لیے تنگی، اس کے لیے بیماری، اس کے لیے آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں. اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے. اس بھوکے رہنے میں بھی وہ لطف محسوس کرتا ہے. اس بیماری میں بھی وہ اللہ سے، وہ تکلیف سے پناہ ضرور مانگتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس خوشی کو محسوس کرتا ہے جو اس راہ میں اس نے کی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہے اور اس میں صبر کر رہا ہے، تو اس صبر کے نتیجے میں اس میں جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ آنکھیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کان دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دل دے دیتا ہے جس سے وہ محسوس کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس سال اور ہر آنے والے سال میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مزید سے مزید قربانی کے لیے تیار کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. میں تو ابھی تک اس ٹرانس میں ہی ہوں واقعی کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے آیات اور یہ بیان رکھا گیا کہ قربانی کو کیسے دیکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کیسے دیکھنا ہے. تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپیئر کریں کہ آپ کا 2024 جو ہے وہ 2025 سے مختلف ہونا چاہیے، اور 2025 آپ کا 2026 سے مختلف ہونا چاہیے، اور آپ اپ گریڈ ہی ہوں. آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو پلیز ہینڈ ریز کریے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ کے سامنے جو عالیہ نے رکھی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھی ہے، وہ مثال جو ہے قربانی تو بہت بعد میں آئی ہے نا. اس قربانی کا جو مرحلہ ہے وہ تو بہت اینڈ ٹورڈز دی اینڈ تھا. اس سے پہلے اللہ سبحانہ بتاتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی امپورٹنس جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے توحید کو اپنایا، اور توحید پہ صرف عمل ہی نہیں کیا بلکہ ایک شخص ہونے کے باوجود، جیسے ابھی آیات رکھی تھیں انہوں نے عالیہ نے، تو انہوں نے ان آیات میں ہی یہی ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا ہی کیوں نہ ہوں، اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، انیشیٹ ہی کیوں نہ کروں، لیکن میں کروں گا ضرور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ ان کی توحید کو رکھتے ہیں کہ توحید اصل میں مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دین میں ایک دوسرے کی سپورٹ ہونا اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو ذہن میں رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اس کو ہم نے نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے توحید کو نہ صرف سمجھا بلکہ پروکلیم کیا ہے، اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نسبت توحید کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ کی توحید اچھی نہیں ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو آپ کی قربانیاں بھی جو ہیں وہ پھر اس لیول کی ہیں ہی نہیں. اس لیے ہمارے پاس بھی اسماعیل تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں قربان کر دیں، بلکہ ایک نماز کا ہی کہہ دو تو آگے سے بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لاجک دیں اس چیز کی، اور نماز کیوں کریں، تو اٹس ویری بورنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں بنایا. تو اسماعیل اسی لیے پیدا نہیں ہو رہے کیونکہ ابراہیم یا ہاجرہ یا سارہ علیہ السلام والی خصوصیات پیدا نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے تو ایک بہت ہی بہترین ریمائنڈر تھا، اور جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ اس کا ٹرانس ہی جو تھا وہ الگ تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے ہینڈ ریز ہیں، تو میرے خیال سے ان کو انمیوٹ کریے ذرا پلیز، وجیہہ کو اور شازیہ کو. جی میم انمیوٹ ہو گئے، وہ خود سے اوپن کرے مائک. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟
جی جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم لیسن بیان سنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، تو بہت موٹیویشن ہوتی ہے، جذبہ ایمان بھی بڑھتا ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے، چیزوں پہ عمل کر سکیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو بی پریکٹیکل، تو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کہاں کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے. تو کچھ ہماری زندگی سے لے کر کچھ مثالیں اگر کوئی دے سکے کہ آپ ایک عورت کے لیے، گھریلو عورت کے لیے کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں جہاں وہ قربانی دے سکتی ہے چیزوں کی، بچوں کے حوالے سے، ہسبینڈ کے حوالے سے، گھر کے معاملات کے حوالے سے، وہ کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی سامنے رکھ دی جائیں نا، تو ہمیں جب وہ وقت آتا ہے اس وقت کرنا آسان لگتا ہے، پھر وہ چیز مائنڈ میں ہوتی ہے ہمارے. اس حوالے سے اگر کوئی مثالیں ہوں یا کوئی چیزیں ہوں. ہیلو. جی عالیہ آپ میں سے نے جواب سوال دے ہے کا یہ. جواب. اچھا ہاں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہم وہ چیز کر نہیں پاتے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں، اگر سمپل سی مثال ہے کہ کوئی بچہ ہے، اگر تو آپ کا ہی بچہ ہے، آپ اس کو سیٹرڈے کو اسکول بھیجتی ہیں، سنڈے کو نہیں بھیجتی، پھر ٹیوزڈے کو نہیں بھیجتی ہیں، پھر وینسڈے کو بھیجتی ہیں، پھر ایک مہینہ نہیں بھیجتے، پھر اس کو 10 دن بعد بھیجتے ہیں، کسی بھی مطلب کہیں بھی وہ انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی ادارے میں. تو وہ جب سال بعد اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ قابل تسلی بخش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ریگولر بیسس پہ نہیں ہوگا. اس کی بنسبت جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسس پہ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، آرٹسٹ بھی بن جاتے ہیں، آرکیٹیکچر بھی بن جاتے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کنسسٹینسی سے اس چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مین یہ ہے کہ ہم دین کو بائی پاس کرتے ہیں، یعنی سائڈ میں لے کے چلتے ہیں. آپ اور میں، اگر ہم اپنا ابھی جتنے بھی ہم لوگ ہیں ان میں سے شاید ایک دو کے علاوہ ہی کون ہوگا کہ جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ دین کی چیزوں سے جڑا ہوا ہو. تو جب تک ہم دین سے جڑے نہیں ہوں گے نا اس طرح سے کہ وہ صبح شام کا ہمارا تعلق نہیں ہوگا، تو ہمارا جو ہے وہ معاملات کو چلانا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جہاں ہم جڑے رہیں گے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ایسے لوگوں سے جو دین پر چلنے والے ہوں گے، آپ یقین کریں کہ میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا ان باتوں پر عمل کرنا جو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ میں اور آپ ویسے ہم جتنا بھی ہم چاہتے رہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے رہیں اور ہم یہ چاہتے رہیں کہ ہم بہتر ہوتے جائیں، ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن کنسسٹینسی اس کے اندر جب تک نہیں ہوگی نا، کہ دن رات آپ جب ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی کہ جو آپ کو مشکل لگتی ہیں یا جو مجھے مشکل لگتی ہیں معاملات میں. مجھے تو یہ حل لگتا ہے اس بات کا. جی بالکل صحیح بیان فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں آج سورہ کہف ہی جو ہمارے سامنے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں نا، اس میں رسول وسلم کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ صبح شام ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کو پکارتے ہیں. تو جب نبیوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے، فریکوینسی خراب نہ ہونے کے لیے ایسی کمپنی میں بیٹھا جائے، تو بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. قربانی ہر انسان کی جو ہے نا وہ اس کی ذات سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ اپنی نفس پہ آپ کے کنٹرول ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے. ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی معاملہ، لوگوں سے بھی معاملہ جو ہے ہمارے نفس کے کنٹرول کا ہے. ایکچولی نماز بھی ہم تبھی پڑھتے ہیں نیند سے اٹھنا یا کھانا چھوڑ دینا، کوئی اچھا پروگرام آ رہا ہے وہ چھوڑ دینا، کوئی ریل دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑے منہمک ہیں وہ چھوڑ دینا کیونکہ نماز پڑھنی ہے. تو یہ اپنی ذات سے ہی آپ کی ڈیٹیچمنٹ ہے ٹورڈز دی پیپل اور ٹورڈز دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ آپ ڈیٹیچ ہوں گے اپنے آپ سے تو ہی آپ لوگوں کے لیے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی قربانی دے پائیں گے. اور لوگوں کے لیے قربانی، جو کہ میں آپ کو بہت عرصے سے اس طرف آپ کا دھیان کروا رہی ہوں کہ لوگوں سے بھی جو آپ کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے امی ہیں، میرے ابو ہیں، میرے شوہر ہیں، میری بیوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی، کیونکہ پوچھ ہوگی نا اس کی، تو اب اس لیے اور محبت ڈال بھی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، احساس ڈال بھی دیے، تو ڈیٹیچمنٹ اپنی ذات سے ہوگی. جو بھی چیز آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے، اپنی ذات سے آپ نہیں نکل پا رہے، تو وہ قربانی نہیں ہے. وہ یا تو جیسے صبر نہیں ہے، وہ پھر وہ کیا ہے، برداشت ہے. ٹھیک ہے، صبر اور برداشت میں فرق ہی یہی ہے کہ صبر کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے خود کو ہولڈ بیک کر لینا، اور برداشت کا مطلب ہے کہ ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں اس لیے ابھی میں بے بس ہوں، اور اپنی بے بسی کو مجبوری سمجھ لینا. ہمارے پاس وجیحہ جو ہیں انہوں نے کچھ کہنا ہے، تو پلیز وجیحہ کو انمیوٹ کیجیے. مجھے آپ سے یہ تھوڑا سا کہنا تھا کہ کیا واقعی میں جیسے اب سوچتی ہوں کہ زندگی کے بہت سارے گولز ہوتے ہیں،
تو جس پورے ڈے میں اگر میں سوچوں تو میرے پاس بہت سارے گولز ہوتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جب میں کر بھی لیتی تھی پھر بھی اس کے بعد کچھ لگتا تھا لائف میں کہ کمی ہے. تو اب ڈیلی بیسس پہ میں فیل کرتی ہوں اس چیز کو کہ جو ہے وہ بہت ساری قربانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ یہ چیز چھوڑ دیں. تو جب میں نے اس چیز کو ایک اپنے سامنے رکھ کے یہ سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور مجھے وہ کام زیادہ مجھے اہم سمجھ کے کرنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا, باقی کام میں سب چھوڑ دوں لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی کہ یہ کام اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے اس کو مجھے کرنا ہی نہیں ہے. تو اس میں جا کے مجھے اب کہیں جا کے مجھے یہ تھوڑا سا پہلے جو چیزیں بہت مشکل لگتی تھی کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی اور اس کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں, لیکن اب مجھے جیسے جیسے میں اس میں انوالو ہوتی جا رہی تو مجھے لگتا ہے کہ خود بخود میرے لیے ٹائم نکلتا ہی چلا جاتا ہے. اور ایک عجیب سی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے, کچھ پڑھنا ہے, کچھ سمجھنا ہے, لیکن اس میں بھی میرے لیے ہر بات میں یہی ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کام جو ہے لازمن کرنا ہے, مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ایون کہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مجھے اس کے لیے تھوڑی تھوڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. ایکچولی یہ ضروری ہے لیکن قربانی کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ واقعی میں نے بہت ساری چیزیں اپنی جو ہے وہ اس معاملے سے کے لیے اگنور کی کہ وہ مجھے اب اہم نہیں لگتی. تو واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اسی لیے مشکل لگتی ہیں کہ ہم نے اس کو اہمیت دی ہی نہیں, اور جس طرح سے یہ ہمارا پرسنلی گول ہونا چاہیے تھا وہ پرسنلی ہمارے اور گول جو ہیں وہ زیادہ اہم تھے, اور یہ جو ہے امپورٹنٹ گول اس کو ہم نے بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے ایسا ہی ہے؟ مجھے جواب دینا جی جی آپ کو جواب دینا ہے. ہے؟ ہاں میرے خیال میں واقعی مطلب بڑی اہم بات ہے جو رکھی ہے. دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے. جب یہ ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے نا تو پھر ہمیں مطلب وہ والی ڈپریشن اور پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر ہم پاسٹ میں جائیں تو جو ہونی چاہیے نا, تو جو چیز نہیں ہوئی اس کے بارے میں کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں تھا اور وہ وقت اب گزر چکا, لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم آنے والے وقت کی بہترین پلاننگ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پچھلی بھی ہماری جو بھی کمیاں بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اور اس کے جو نتیجے میں جو نقصان ہم نے اٹھایا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کو دور کر دیں. بات یہ کہ جو اب ہمارا جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر ہے وہ ہمارا بس ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کھڑا رکھیں اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ. تو جو چیز ہو چکی وہ تو ہو چکی, اس کے بارے میں تو ہمارے پاس صرف استغفار کے علاوہ اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے علاوہ معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کوئی اور سولوشن ہی نہیں ہے. لیکن جو آنے والا وقت ہے اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا اپنے ماضی سے, اپنی غلطیوں سے اور اپنی کمی کوتاہیوں سے, اور ہم نے ان کو اپلائی کر لیا تو بس وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی تو بندہ مطلوب ہے. اور یہ چیز کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر جیسے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے وہ لذت بھی چکھ لی ہے, یعنی وہ قربانی دے کے اور معاملات میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے وہ لذت چکھا دی ہے, تو بس جس کو وہ لذت مل جائے اور وہ چکھ لے مزہ تو اس کے لیے تو پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے آگے بڑھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. جی بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. شمسا کو پلیز انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں عالیہ, ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے مطلب ہر سیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کنیکٹ کریں, آپ خود بھی اللہ سے ہر وقت کنیکٹ رہیں اور آپ لوگوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں, اپنے ملنے والوں کو, دوست احباب کو, رشتہ داروں کو. مگر مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی اگر کسی سے کہتے ہیں نا تو وہ مطلب کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا اس طرف سے. اور مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم بڑے مذہبی بن رہے ہو, تم ایسے بن رہے ہو, تم ویسے بن رہے ہو, اور لوگ بات سننا تک پسند نہیں کرتے. مطلب اس پہ عمل تو کیا ہوگا کہ لوگ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اور ایک یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی قربانی یا اپنے شوہر کی قربانی, تو اس کا کیا
स्टेटस है कि वो हम कर सकते हैं, उसका उनको सवाब मिलता है या बस ऐसे ही है? देखें, जो बात आप कह रही हैं तो दो बातें हो सकती हैं। जैसे अगर हमारी बात किसी के ऊपर असर नहीं कर रही तो हो सकता है कि हमने इतना मौसर अंदाज ना इख्तियार किया हो बात करने का, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लाज़िम बात है हर सलाहियत हमारे अंदर हर तरह की सलाहियत नहीं है, लेकिन हम उस सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं ना। और हम जायज़ा ले सकते हैं कि अगर ये बात मुझे इरिटेट किसी को इरिटेट कर रही है मेरी ये बात, तो मैं किसी और तरीके से करूँ। और हमारा ज़िम्मे हर हर बात पहुँचा देना हमारे ज़िम्मे नहीं है। हमारे ज़िम्मे ये है कि हम उस बेसिक सोर्स की तरफ इंसान को पहुँचा दें जो कि कुरान है और हदीस है ना। तो उसके लिए बहुत से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, डिफरेंट तरीके। और जो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान को बनाया है कि उसको अच्छाई अच्छी लगती है और उसको, लेकिन हम बात दफ़ा हम हमारी कमज़ोरी होती है कि हम बात को सही तरीके से नहीं रख रहे होते। तो आप इस सिलसिले में देखें ना, जो मैं भी आपको इतना डिटेल से नहीं जानती और आप जिसकी किसी के सामने बात रखने की बात कर रही हैं, तो उनको भी मैं नहीं जानती, लेकिन आप उनको जानती हैं। तो आपके इर्द-गिर्द अगर कुछ ऐसे लोग हों जो आपको मशवरा उस लिहाज से दे सकें, जो दोनों को जानते हों, तो वो आपको ज़रूर ऐसे रास्ते बता सकेंगे कि आप उनको किस तरीके से इस तरफ दावत दें। हमारी दावत में एक्चुअली कमी होती है, हमारी बात में कमी होती है। हम अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे हिसाब से चले। तो हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर ढूँढ सकते हैं और गौर व फ़िक्र कर सकते हैं कि अच्छा ये बात इस पे असरअंदाज़ नहीं हो रही, तो हो सकता है वो नमाज़ की बात ना सुनना चाहें, एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। हम रोज़े की बात कर सकते हैं, हो सकता है वो रोज़े की बात ना सुनना चाहें। हम कोई दुनियावी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दीन खाली नमाज़, रोज़े का इनाम नहीं है। आप उनको कोई दुनिया की कोई अच्छी बात बता के अट्रैक्ट कर सकती हैं, वही बात उनको नमाज़ के करीब भी ले जाएगी, वही बात उनको रोज़े के करीब भी ले जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरे ये कि लेकिन ये कि हमें कभी भी लोगों से ना इरिटेट नहीं होना। हमें कभी नहीं ये सोचना कि कुछ पता नहीं है, जो बात आपकी वो आज नहीं सुन रहे, कल वो दीन में कहीं वो तकवा में कल को हमसे कितने ज़्यादा हों। तो कुछ पता नहीं अल्लाह ने कौन-सा वक़्त रखा हुआ है उनके ईमान लाने का या उनके ईमान की बढ़ोतरी का कौन-सा टाइम है, तो वो ईमान में हमसे भी आगे निकल जाएँ। तो बस हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन हम उनकी मोहब्बत दिल में महसूस उसी तरह करें, उस मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए। उस ख़्याल में कमी नहीं होनी चाहिए कि हमें उनसे हमदर्दी, मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया वैसे ही रखना होगा। लेकिन हाँ, बस ठीक है, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और उनके लिए कोई और रास्ता दे सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आपने किया कुर्बानी के हवाले से, तो उसके बारे में अगर आप कुछ सर्च कर लें फ़िक़्ह के हवाले से, क्योंकि फ़िक़ही मसलों में जो है वो मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई बहुत ऑथेंटिक बात कह सकूँ। लेकिन आपको मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नेट पे बहुत अच्छे-अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इसके बारे में बात की हुई है। तो आप कोशिश करेंगे उसमें से सुन के और उसमें से आप कुछ बात अपने लिए अगर निकाल सकें मुनासिब। शुक्रिया बहुत-बहुत। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला एक थोड़ी-सी आयत हम देख लेते हैं इस हवाले से। शम्सा का जो सवाल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें रिजेक्शन आ रहा होता है या हमें उस तरीके से जो है वो मामला पेश नहीं आ रहा होता, तो हम कैसे देखें? जो मेरी टीम है मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सूरह कहफ जो है आयत नंबर 28 हमारे सामने अगर लगा दें तो हम देख लेते हैं। जब तक ये हो रहा है उस तक हम जो है ना हुमैरा सिद्दीकी का सवाल ले लेते हैं और फिर थोड़ा-सा इस पे गौर व फ़िक्र करते हैं इंशाल्लाह। जी हुमैरा। हुमैरा आप अनम्यूट हैं, प्लीज़ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ये कहना चाहती थी कि हर रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा, बहुत आसान अल्फाज में इतनी बातें पता चलती हैं, जो ऐसा लगता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हर हर लम्हे में हमें उस पर अमल करने में बहुत आसानी रहती है। तो जज़ाकल्लाह आप सबका, जिस तरह के आप लोगों ने इस तरह से एक अजर का सिलसिला कायम रखा हुआ है, तो खुद ब खुद ऐसा वो शौक सा भी एक हो गया है कि नहीं, हर चीज़ जो है ना वो हर रोज़ाना
بہت اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے کہ اب ہمیں ایک انٹرسٹ سا ہے کہ اگلے دن ہم نے کیا سیکھنا ہے. تو اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور آگے اسی طرح کی آپ کی کوششیں اسی طرح جاری رہیں گی تو اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ بھی بڑھتا رہے گا. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اتنی اچھی معلومات دینے کے لیے اور وہ بھی اتنے آسان الفاظ میں اور بہت اچھے طریقے سے. جزاک اللہ. بارک بارک اللہ اللہ فی. فیک. بس ٹھیک ہے جی. ہاں ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم روز جو ہے نا ایمان والوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا یہ اس طرح کے آ کے اپنی کنفیوژن کیا کرتے تھے دور کہ رسول وسلم ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ہم بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. جب اپنے بیوی بچوں میں گھر جاتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, انہیں میں دل لگ جاتا ہے. تو آف کورس یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم جب اچھے نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ آف کورس موٹیویشن ملے گی. تو جو شمسا کا سوال تھا نا وہ ایکچولی سوال نہیں تھا, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کا کچھ کام کرنے لگے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ملتے ہیں یا ہمیں کوئی تسلی ملتی ہے. تو یہ سورہ کہف جو آج کے دن پڑھنے کا مقصد ہے نا وہ ایکچولی تلاوت نہیں ہے, یہ ایک دائی کی تیاری ہے جس میں 4 پہلو, 4 ایسے ٹرائلز بتائے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیسے آئسولیٹ ہو. دیکھیں اصحاب کہف نے قربانی دی نا, تو یہ قربانی ہم صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہی کیوں فالو کریں, اصحاب کہف والی قربانیاں کیوں نہ کریں جس میں ہم آئسولیٹ ہو جائیں لوگوں سے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ کہف کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ چاروں ٹرائلز جو تھے وہ ہماری زندگیوں میں صبح شام پیش آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے اس طریقے سے, حالانکہ جمعے کے جمعے پڑھ رہے ہیں. فی الحال ابھی جو شمسہ کا سوال ہے نا آپ اس کو غور و فکر کرنا اللہ فرماتے ہیں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک, تلاوت کیجئے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, من کتاب ربک, اپنے رب کی طرف سے, یعنی کہ لوگوں کو بتائیے, لوگوں کو انفارم کیجئے. وَاتْلُو کا مطلب ہے تلاوت کرنا, تلاوت کا مطلب ہے کہ جب ہمیں اس کے میننگز پتہ ہوں گے. یعنی کہ مجھے کوئی دوائی پتہ ہوگی کہ پیناڈول جو ہے سر درد کے لیے, مجھ سے آ کے کوئی پوچھے گا میں کہوں گی ہاں پیناڈول لے لیں. یہ تلاوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں فالو کر رہی تھی, کسی چیز کی مجھے امپورٹنس پتہ تھی یا سائیڈ افیکٹس پتہ تھے, تو میں نے کسی کو اس کے سامنے پریزنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک, تو اپنے رب کی کتاب لوگوں پہ پریزنٹ کیجیے. ہم کا کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی رائے لوگوں پہ دے رہے ہوتے ہیں, نہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا, مجھے لگتا ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے, مجھے وہ کرنا چاہیے. تو لوگ جو ہیں وہ پھر ہماری وجہ سے یا ہماری, اور پھر ہمیں جج بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہی ہیں, اپنی زندگی میں ان کا وہ رول پلے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ, تلاوت کیجیے جو وہی کیا جاتا ہے, الیکا آپ کو, من کتاب ربک, اپنے رب کی کتاب میں سے, لا مبدل لکلماتہ, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کی کلمات کو. یعنی کہ کتاب میں جو چیزیں مینشنڈ ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس دے دیے ہیں وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں شمسہ ایسا کریں آپ ان کو چھوڑ دیں, نہیں وجیہہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس طریقے سے کر لیں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. لا مبدل, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی مد و بدل ہے ہی نہیں اس چیز کا, لکلماتہ, ان کلموں کے ساتھ جو اللہ نے اس قرآن میں بتا دی ہیں. کلمے کیا ہیں, یہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے, بلکہ کلمات وہ ہر وہ چیز جو کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. کلمہ محمل پڑھا ہے نا ہم نے اردو میں, کلمہ وہ ہوتا ہے جو بات کلیئر کر دے, محمل وہ چیز ہوتی ہے جو کلیئر نہ کرے. تو وہ چیز جو اللہ نے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اگر ایسا کر بھی لوگے تو اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے کہ ہو یہ تو میں نے اپنے طریقے سے ڈیزائن کیا تھا معاملہ, میں تو اپنی طریقے سے پلان کری تھی, تو اللہ کے علاوہ پھر کوئی تمہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا, تو پھر تم پھنسو گے ہی پھنسو گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, آپ لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو کیونکہ ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں. وَاصْبِرْ, اور صبر کیجیے. ٹھیک ہے, تو شمسہ آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے, میرے لیے سب سے پہلے یہ کیا معاملہ ہے کہ صبر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, حکم ہے, یہ حکم کا صیغہ ہے وَاصْبِرْ, کہ صبر کرنا ہی کرنا ہے. نفس کا, اپنے نفس کے ساتھ, مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ اپنا نفس کنٹرول کرنا ہے. اور کمپنی کس کی کرنی ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا پرست ہیں. بلکہ کون ہے, الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کب, بالغداۃ والعشی, صبح شام. اور صبح شام ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو میں صبح شام کرتی ہوں, یہ کھانا تو مجھے صبح شام دے دو. صبح شام کی ٹرم جو ہے وہ استعمال یہ ہوتی ہے کہ بہت فریکوینٹلی, بہت زیادہ, اور وداؤٹ اینی ڈیلے, کہ ہم کہیں بھئی یہ کام تو میں صبح شام ہی کر سکتی ہوں, ہم بہت زیادہ اس میں ماہر ہوں, یا اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ نہیں اب یہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, وہ چاہتے کیا ہیں, ارادہ کیا ہے ان کا, کہ اللہ کا وجہ, اللہ کا چہرہ چاہنا, اللہ کی رضا چاہنا. ولا تعد عیناک عنہم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, حکم کا صیغہ ہے پھر دوبارہ, کہ آپ نے ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی ہیں.
ان سے دور نہیں ہونا ہے کہ چلو آج کا سیشن چھوڑ دو، آج ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دو، آج قرآن کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کی آنکھیں نہیں ہٹنی چاہیے. آپ کی آنکھوں میں مطلب آپ کو دیکھنا سننا، اور آنکھوں سے دیکھنا مطلب یہ کہ ریالٹی عین الیقین ہونا ان لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بیٹھنا، یقین رکھنا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل جو ہے وہ اوائڈ کریں، جو کہ کیا کرتے ہیں زینت الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. تو ان کو صرف الارم کرنا ہے، وارن کرنا ہے، ان کے ساتھ زندگیاں نہیں گزارنی، ان کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھنا ہے. تو جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اہل قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. پھر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جو دنیا پرست ہیں. ان کو بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تو اس کی اطاعت نہیں کرنی. اطاعت کا مطلب ہے، تُطِعْ کا مطلب ہے فالو نہیں کر رہے، ایسے پیجز لائک نہیں کرنے ہیں جو کون ہے؟ من اغفلنا قلبہ، اللہ نے جس کا دل غافل کر دیا ہو. اور دل غافل کا مطلب ہے کہ بالکل اس کے دل میں بھی خیال نہیں آ رہا ہے اچھے کاموں کا، کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کا کوئی آگے کام کرنے کا. تو ان کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. عن ذکرنا، اللہ کے ذکر سے. وَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اتباع بھی نہیں کرنی ہے وہ جس کا کام جو ہے وہ افراد و تفرید پر ہو. افراد اور تفرید جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فروطا استعمال کی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ افراد کا لازمی نتیجہ تفرید نکلتا ہے، کہ وہ معتدل مزاج نہیں ہوگا، خوشی میں بھی حد سے بڑا ہوا ہوگا، غم میں بھی حد سے بڑا ہوا ہوگا. تو یہ رب کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. حقوق میں حق تلفی کرنا، شریعت میں، مال میں، موقع میں، گنجائش میں، وقت میں، ہر چیز میں موڈ ان کا ہونا. میرا آج موڈ نہیں ہے، میں ایسے کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرنی جو کون ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. امرہ کا مطلب ہے ہر وہ اس کا امر، جس بھی معاملے میں وہ کام کرتا ہے اس میں ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب تمہارے رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے حق کا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے. ہم فورس نہیں کر سکتے. رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ رسول ہدایت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہتا ہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے. رسول کا کام صرف بتانا ہے. خود اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو کہ وہ نیک لوگوں میں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں کو بتائے گا تو لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ کہ جو لے آیا ایمان وہ لے آیا، اور جو نہیں ایمان لے کر آیا وہ من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی بری موٹیویشن بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ہے. وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور یہ بہت جہنم کی جو ہے تکلیف دہ آیت ہے، اس پہ ضرور غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتا رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ریمائنڈرز دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. وہ لوگ جو ریمائنڈرز دے رہے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری تو دعوت بیکار جا رہی ہے، ہمیں تو کوئی سن نہیں رہا، ہمیں تو آگے سے ریجیکشن آ جاتی ہے، ریزسٹ کرتے ہیں لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا نضيع، نہیں میں ضائع کروں گا، اجرن ان کا اجر، من احسن عملا، جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا ہی کام ہے نا، اللہ کی طرف بلانا، دعوت کا کام کرنا تو اچھا کام ہے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی ریوارڈ نہ مل رہا ہو، کوئی تھینک یو بھی نہ کہہ رہا ہو، بلکہ الٹا سیدھا باتیں ہی بنا رہے ہوں، لیکن وہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جنتوں کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. تو مومن دنیا میں ریوارڈ کے لیے نہیں جیتا، مومن جنتوں کے لیے جی رہا ہوتا ہے. وہ جنتوں میں اپنے لیے ٹرائی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ جتنی ریجیکشن ہوگی اتنی جو ہے وہ جنتیں بہترین ہو رہی ہوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے بندوں پہ کسی کا زور نہیں چل سکتا. رسول کا زور نہیں چلا تو ہمارا زور کیا چلے گا؟ تو تمہیں اجازت ہے جس طریقے سے، اور شیطان کو اجازت ہے. ایکچولی سورہ کہف میں شیطان کا اس لیے مینشن کیا گیا ہے کہ اس کو اجازت ہے نا ایکچولی، کہ جیسے مرضی ورغلا لو ان کو. تو اس کو بھی کچھ اتھارٹی دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن کوئی کسی کو برائی اچھائی کی طرف نہیں لا سکتا. شیطان بھی مجھے برائی کی طرف نہیں لا سکتا، اتھارٹی اس کو تھوڑی سی دی ہے. اور ایک دائی کو بھی اتھارٹی دی ہے مجھے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، شیطان کو بھی اتھارٹی دی ہے برائی کی طرف بلانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن، تو اپنی چوائس سے، میں بائی چوائس یوشا جو ہے نا برائی کی طرف جائے گی، بائی چوائس اچھائی کی طرف جائے گی. تو یہ اس ہمارے لیے سورہ کہف میں بہترین ایک ریمائنڈر ہے کہ رسول دعوت دے گا، تبلیغ دے گا، شیطان گمراہی کو مزین کر کے دکھائے گا، بے حیائی کو فیشن بنا کے دکھائے گا. بس اب جو بھی ان راستوں پہ آئے گا اپنی مرضی سے آئے گا، بائی چوائس آئے گا. تو فلیؤمن فلیکفر، بس یہ آپ دونوں پوائنٹس یاد رکھیے گا. لوگوں کو یہ ضرور بتایا کریں کہ اللہ کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو نہ بتایا کریں. جب ہم اللہ کی آیات بتاتے ہیں تو لوگ اس سے اپیل ہوتے ہیں. سیرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی تبلیغ کا موقع دیا گیا نا، شروع کے جو معاملات دیے گئے اور شروع کے آخر تک معاملات یہی تھے کہ جو وہی نازل ہوتی تھی بس لوگوں پہ وہی پریزنٹ کرتے تھے. آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث آپ کو نہیں ایسی ڈیٹیل میں ملیں گی کہ بڑے بڑے لمبے لمبے بیان ہوں، کیونکہ اللہ کی آیات ایسے اثر کر دیتی ہیں. اثر تب کرتی ہیں جب ہم عمل کر رہے ہوں.
ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آیات بہت پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں پہ، تو عمل اچھا ہوگا اور اخلاص ہوگا اور ان کے لیے دعائیں ہوں گی تو لوگ جو ہیں وہ ضرور ہماری باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ سورہ الکہف ہمارے لیے جو ہے ایک ریمائنڈر ہے، یہ آپ یہ والا جو پورشن ہے نا اس کو اپنے لیے سمجھیں کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور وہ نیک لوگوں کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ہوگی، اور مجھے جب دوسروں کو دعوت دینی ہے تو انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے، بالکل ریجیکٹ کرنا ہے۔ آپ کون سی ایج میں آئی ہیں، آپ کتنے عرصے میں قرآن پڑھنا شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے آپ کہاں تھی؟ تو اس سے پہلے ہم جہاں پہ تھے ہم بھی جو ہے وہ کوئی لبیک نہیں کہا اللہ کی دعوت پہ، ہمیں بھی بہت مسئلے لگے، اب یہ ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اب ہمارے جو ہے نا گھر بن جائے، اس کے بعد دین کو کریں گے، حج کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جس طرح سے کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو جب ہم اپنے آپ کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ہم یہ کام کریں گے تو لوگوں کے پاس بھی اتنا مارجن ہمیں ان کو دینا چاہیے، لیکن بات اچھے طریقے سے بتائیں، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو پریزنٹ کریں، وہ بات جو آپ کے دل کو چھو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لا مبدل لکلمات، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کلمات نہیں تبدیل کرنے، ہم کلمات تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھا سیشن رہا، اور جس طریقے سے قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا گیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا اثر جو ہے آئی ہوپ کہ ہمارے پاس یہ ذی الحج کے دنوں میں رہے۔ اچھا، ہمارے پاس سائمہ ضیاء نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز ان کو انمیوٹ کیجیے۔ میرے خیال سے آپ میوٹیڈ ہیں۔ جی جی ایک منٹ جی یوشا، ابھی کسی نے سوال کیا تھا، صرف 2 منٹ بیٹے، سوال کیا تھا قربانی کے بارے میں، آئی تھنک وہاں سے انہوں نے شاید سوال کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام۔ تو مرحومین جو ہے ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ عام طور پہ ہم اپنے والدین جن کی وفات ہو چکی ہوتی ہے یا کسی کی بیوی کی یا شوہر کی وفات ہو جاتی ہے ان کی زندگی کے اندر، ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر سرچ کر کے فتاواز میں سے فتویٰ نکالا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ یہیں پر میں کلاس کے اندر ہی اگر سب کو بتا دوں تو اس میں یہ جواب یہ ہے کہ مرحوم والدین یا دیگر مرحومین جو بھی ہوں آپ کے، ان کی طرف سے ان کے نام کی قربانی کرنا وہ جائز ہے بالکل، اور اپنی واجب جو قربانی آپ کی ہے اس کے علاوہ کوئی ایک حصہ لے لیا جائے یا پورا جانور لے لیا جائے، ان کا قربانی کر کے ان کا ثواب جو ہے مرحومین کو پہنچانا جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں اپنے ایک حصہ قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پورا جانور ان کے لیے قربان کرتے ہیں، اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ایک دمبا پتہ چلتا ہے کہ ایک دمبا وہ اپنی طرف سے قربان کرتے تھے اور ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربان کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک فقہی مسئلہ بس یہ ہے کہ مرحومین جو ہیں جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت عام سی صورت ہے کہ بالکل عام سمپل سی کہ کوئی بھی فوت ہو چکا ہے تو اس نے قربانی کی کوئی وصیت نہیں کی ہوئی، آپ صرف ان کی خوشی کے لیے اور انہیں اصالہ ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو آپ جیسے قربانی آپ قربانی کیجیے، اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے گا، اس کا گوشت جو ہے وہ آپ سب لوگ کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فقہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر مرحوم جو ہے وہ وصیت کر کے گیا ہے اور مال چھوڑ کر گیا ہے کہ اس میں سے جو ہے میری قربانی جو ہے کرنی ہے، کتنے سال تک کرنی ہے یا ہر سال کرنی ہے، جتنی بھی وہ کہہ کے گیا ہے، تو اس کے مال سے اگر قربانی کی جا رہی ہے تو اس کا مال جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا۔ مالدار لوگ جو ہیں اس کی وصیت کی قربانی سے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سرچنگ ابھی کر کے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں سب کو اس کا جواب بھی دے دوں، کوئی اور اس میں چینج ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اس چیز کو آپس میں پھر۔ جزاک اللہ خیر، جی بالکل صحیح، سائمہ ضیاء نے ہمارے سامنے رکھا ہے نا یہ فقہی سوال کا مطلب ہوتا ہے ایسی وہ چیز جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ ایک ہمارے پرومیننٹ نہ ہو، اور اس کو اجتہاد کے ذریعے یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے ذریعے جو ہے اس کو ہم ایک رول بنا دیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرض کے لیول پر ہوتا ہے؟ جی نہیں، فرض کے لیول پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ فرض کے لیول پر ہوتا تو وہ قرآن و سنت سے ہمارے سامنے ہوتا، لیکن کر سکتے ہیں تو کوئی بھی نیکی جو کی جائے گی اس کا اجر انسان کو خود ہی ملے گا۔ میں کوئی نیکی اپنے والد اور والدہ کی طرف سے کروں یا اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے کروں کے لیے کروں تو اس کا اجر تو مجھے ملے گا ہی، لیکن سوچیں وہ کیسا کنیکشن ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ میں ایک مرے ہوئے شخص کی طرف سے نیکی کر رہی ہوں، انہوں نے میرے اوپر کتنے اثرات اچھے چھوڑے ہوں گے، تو ان کو اس چیز کا کتنا بہترین اجر مل رہا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک صدقہ میں دوں کسی ایک فقیر کو گھر سے نکلتے ہوئے، اور ایک میں پوری پٹی لائن کی جل رہی ہے اور میں 10 روپے ہر بیٹھے ہوئے فقیر کو دیتی جاؤں، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ جو جاری رہے۔ تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو نہ صرف یہ کہ قربانی کرنا کتنا بڑا جذبہ ہے کہ پیسے خرچ کرنا، جانور قربان کرنا، یہی بہت بڑی نیکی ہے، اور پھر یہ کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی کر پائیں، ان کی اس محبت کے وجہ سے ہم کر پائیں، تو اس کو اس محبت کے ذریعے ہی رکھیں۔ اور یہ عبادات ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بھی معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں، نماز اور حج والدین کی طرف سے کر لینا، مرحومین کی طرف سے کر لینا، قربانی کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، ہم جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادات جو ہیں یہ انسان کی اپنی
لیے ہیں، میری نمازیں میرے لیے ہیں، میری قربانی میرے لیے ہے. آج کو جو آیات عالیہ نے رکھی تھی وہ یہی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، جو کچھ معاملات ہیں وہ میرے لیے اللہ کو پریزنٹ کروں گی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اگر میں مر جاتی ہوں، میرے بچے میرے لیے کرتے ہیں، یہ نفل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ یہ فرض کیفیت میں ہے. کر سکتے ہیں تو کچھ بھی آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کا اجر بھی آپ کے والدین کو جا رہا ہے. اگر تو ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں، آپ جو بھی اچھا کام کریں گی ان کو اس کے لیے صدقہ جاری ہے، برا کام کریں گے وہ عذاب جاری ہے. اسی لیے پیرنٹنگ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا رول ہے. قرآن میں، حدیث میں ہمارے پاس اس کا آتا ہے کہ پیرنٹنگ کا ایک اتنا بڑا رول ہے کہ وہ انسان کی قبر میں جب چلا جائے گا، 3 چیزیں ہیں. کتنے بنگلے، گاڑیاں، مال، دولت، پلاٹ اور گولڈ، سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 چیزیں جائیں گی قبر میں بس اس انسان کے ساتھ. اس کے اپنے اعمال، اس نے کوئی کسی کو پڑھایا ہو وہ علم، اور تیسری چیز اولاد. سوچیں اتنی بڑی چیز کہ آپ قبر میں جا رہے ہیں اور اس کی آپ نے فکر ہی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جگہ جاؤں گا، اس کے لیے مجھے 3 چیزیں چاہیے. جیسے حج پہ جانا ہو، ہم کیسے تیاری کرتے ہیں عمرے پہ جانا ہو کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے، لسٹ بناتے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. یا ہم کہیں ٹریول کر رہے ہو تو ہم کیسے لسٹ بناتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو لسٹ بناتے ہیں کہ فائل ہے ہمارے پاس، میڈیکل ریکارڈ ہے ہمارا، ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، ایکس رے ہے، جو بھی چیزیں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں لے کر آئیے گا، لسٹ بناتے ہیں. قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس صرف 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ چیزیں جائیں گی. وہ آپ کی ون آف دا اولاد ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے اولاد. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اتنا بہترین معاملہ ہے یہ پیرنٹنگ کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 جتنے بھی بچے ہیں آپ ان کی تربیت کریں، اور پھر وہ آپ کے پیچھے صدقہ کریں. وہ تو وہ کام کریں گے کہ آپ کو قربانی تو بہت ایسی ایسی قربانیاں کریں گے کہ وہ آپ کی سوچ ہے. تو بہرحال ہم اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ نفلی عبادت ہے، اس کو آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. صدقہ کر سکتے ہیں ان کی بہاف پہ، ان کے بہاف پہ آپ نمازیں نوافل پڑھ سکتے ہیں. آپ ان کے بہاف پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کو چیریٹی کر سکتے ہیں. ان کے بہاف پہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے بہاف پہ حج کر سکتے ہیں. کیونکہ والدین نعمت ہی اتنی بڑی ہیں کہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے ان سے اپنی زندگی میں ایسی غفلتیں ہو گئی ہوں جو کہ ان کے اولاد کمپنسیٹ کر دے. گھر بناتے نا ماں باپ، تو ہم اولاد بھی کہتی ہے چلو ماں باپ کا گھر ہے تھوڑا رینوویٹ کر دیں. ان کے دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو اور اچھا کر دیں، ان کی چیزوں کو اور ہم اپ گریڈ کر دیں. تو عبادات میں کیوں نہ کریں؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کر سکتے ہیں جی، بالکل کر سکتے ہیں. اور بھی عبادات آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. اور جو قربانی ہے وہ جب آپ اپنے طریقے سے، یعنی کہ اپنے لیے اچھے طریقے سے کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا قربانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ کے والدین کو اس کا آٹومیٹکلی ریوارڈ جا رہا ہوگا کہ آپ نے نہ صرف بکرا لیا، اس قربانی کو سمجھا، لوگوں کو بانٹا، پکا کے کھلا کے بانٹا، آپ نے کچا گوشت بانٹا، اچھا گوشت بانٹا، اپنے فریج میں نہیں بھرے بلکہ لوگوں کو کوشش کی کہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے 3 حصے ضروری ہیں، وہ بھی اسی لیے کسی وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غریب امت بھی تو ہوگی نا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قربانی تو کر رہے ہوں گے لیکن ان کو اپنی نہیں ملتا ہوگا کھانے کے لیے، تو 3 حصے کر لیے جائیں. اب ہم چونکہ سارا سال کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ حدیث ایسی فٹ بیٹھتی ہے کہ اپنے لیے ہمارا حصہ ہونا چاہیے. 3 حصے ہمیں پراپر کرنے، ٹھیک ہے 10 کلو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. 10 کلو رشتہ دار جائیں گے، 10 کلو غریبوں کو جائے گا، 10 کلو میرے پاس آئے گا. تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے یا ان معاملات میں ہے کہ جب ہمیں یہ کنفیوژن ہو کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں. اب مجھے پتا ہے کہ میرا آلریڈی فریج بھرا ہوا ہے، میں پورا سال گوشت کھاتی رہتی ہوں. یہ موقع ایسا ہے کہ میں اس میں ایک بائی چوائس ایک ایسی قربانی کر رہی ہوں جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے گھر قربانی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے آج مٹن اور بیف جو ہے میرے گھر سے یا اونٹ کا گوشت ملے گا، تو ان کو زیادہ دے دیا جائے. صحیح ہے. تو وہ لوگ جو کھانے میں ان کو تنگی ہوتی ہے ان کے لیے وہ حدیث بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ اپنے لیے حصہ رکھیں. تو رسول نے ان کو اجازت دی ہے اس چیز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھو، اب پورشن بالکل برابر رکھو. تو اس معاملے میں ہمارے ترازو نکل آتے ہیں، اور جو معاملات ہیں حدیث کے اس میں ہمارے ترازو بالکل کہیں چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سیشن آج کا بہت بہترین رہا، ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملا. عالیہ کو ہم دوبارہ ضرور انوائٹ کریں گے اور کسی اور پرسپیکٹیو پہ ان کا جو ہے وہ جو ہے پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. جو قربانی ہے جب تک ذی الحج کے دن ہے ہمارے بیک ٹو بیک سیشنز ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسپیکرز آ کے آپ کو بتاتے رہیں گے تاکہ ہم ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک خاص
جو ہے کمیونٹی کو بلاتے ہیں مکہ، اور جہاں جو حج کے لیے ہم جاتے ہیں، عازمین حج جو جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ گلوبلی مسلمان ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حج جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا، تو گلوبلی ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. زکوٰۃ ہم گلوبلی ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. اپنی اپنی ہم نے گھروں میں رکھی ہوئی ہے جمع، بہت ہوا تو کمیونٹی کی مسجدوں میں، یا کوئی چلا گیا حرم تو چلا گیا. حج ایسا موقع ہے جو گلوبلی مسلمان ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ایک خاص نمبر جاتا ہے اللہ کے حکم پہ، اور وہی کے کال پہ اللہ کی جاتے ہیں، اور وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریپرزینٹیشن کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ضرور دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو گلوبلی کیسے ریپرزینٹ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. عالیہ کا بہت شکریہ، باقی سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کا، سائمہ کا، شازیہ کا، اور جن جن لوگوں نے، شمسہ، جن لوگوں نے بھی سوال کیا. آپ سب لوگوں کے سوال اور جواب دینے کی وجہ سے جو ہے ہمارے کافی چیزیں جو ہے ہمارے لیے کلیئر بھی ہو گئی، اور ہمارے پاس ایک نیا پوائنٹ آف ویو بھی آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.